السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسے کہ ہم سبھی واقف ہیں، یہ ہماری جو ہے تعلیم و تربیت کا حصہ ہے کہ ہم ہر جمعرات کو یہاں پر مدرسے میں شہر کے موقر علماء حضرات سے، مفتیان کرام سے مستفید ہوتے ہیں اور ان سے تربیت حاصل کرتے ہیں، اور موجودہ جو تقاضے ہیں، جو حالات ہیں، اس میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس کو ہم سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ آج کی ہماری مجلس بھی اسی کی ایک کڑی ہے، اور آپ سبھی واقف ہیں کہ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے ماہ رجب المرجب میں کرنے اور نہ کرنے کے کام۔ ہم رجب المرجب کے مہینے سے گزر رہے ہیں، اس کے بہت سارے فضائل ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس مہینے میں کم علمی کی وجہ سے دینی تعلیم کے معاشرے میں کمی کی وجہ سے بہت ساری ایسے رسوم و رواج میں ہمارا معاشرہ گھرا ہوا ہوتا ہے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، یا اس میں اس سلسلے میں کوئی صحیح علم موجود نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ چونکہ پیچھے سے چلے آ رہی ہیں تو اسی طرز پہ لوگ پشت در پشت اس کو اپناتے جاتے ہیں۔ ایسے میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس سلسلے میں صحیح علم کو ہم حاصل کریں اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ تو آج اس موضوع پر ہم جو ہے انشاءاللہ استفادہ کرنے والے ہیں۔ صدر دعویٰ اسلامک اکیڈمی، صدر جمعیت علماء گریٹر حیدرآباد، استاد محترم حضرت مولانا صدیق القاسمی صاحب دامت برکاتہم سے، قبل اس کے کہ ہم حضرت سے استفادہ کریں، میں اس جلسے کی کارروائی کی شروع، اس جلسے کے آغاز کے لیے مولانا محمد عبدالقدوس صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تلاوت سے اس جلسے کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتؤوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله
ابھی ہم تلاوت کلام پاک سے مستفید ہو رہے تھے۔ میں پھر اپنے طلباء و طالبات کو بتاتا چلوں کہ یہ جو جمعرات کی ہماری مجالس ہیں یہ آپ کی تعلیم بلکہ ہم سب کی تعلیم اور تربیت کا بہت اہم حصہ ہے، کیونکہ بیانات کے ذریعے سے جو موجودہ جو حالات ہیں، جو تقاضے ہیں، جو وقت چل رہا ہے، اس سلسلے میں ہمیں بہت ساری اہم باتیں اور جو ہے سننے کو ملتی ہیں، جو سمجھنے میں جن کے بیانات کے ذریعے سے جن کو ہم آسانی سے سمجھ بھی سکتے ہیں اور سامنے والے کو سمجھانے کی بھی ہمارے اندر جو ہے ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے آپ جو بھی یہاں پہ باتیں بتائی جا رہی ہیں ان کو بہت سماعت فرمائیں، ان کو یاد رکھیں اور ان کو آگے تک پہنچانے کی نیت سے آپ ان باتوں کو ضرور سنیں۔ اب اس کے بعد میں استاد محترم حضرت مولانا مصدق القاسمی صاحب دامت برکاتہم سے ادباً گزارش کروں گا کہ حضرت ہمیں اپنی قیمتی خطاب سے مستفید ہونے کا موقع عنایت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ الی آخر الآیہ۔ انتہائی موقر علماء کرام، بزرگان محترم، عزیز طلباء و طالبات، اللہ رب العزت نے دنیا کے نظام کے چلانے کے لیے انسانوں کے لیے بہت سی چیزیں عطا فرمائی ہیں اور انسان کو اسی دائرے میں رہ کر اگر اپنی زندگی گزارے تو وہ کامیابی کی منزلوں کو طے کر سکتا ہے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل نہ ہو بلکہ من چاہی زندگی گزارے اور وہ زندگی گزارے جو دل میں آتی ہے تو پھر وہ ناکامی کا راستہ بتاتی ہے۔ انسانوں کے لیے پروردگار عالم نے اوقات کی بھی ایک کڑی رکھی ہے۔ انسان کی عمریں پہچانی جاتی ہیں دنوں، سال، مہینوں کے ذریعے سے۔ انسان اپنے کام کاج کرتا ہے تو وہ بھی سال متعین کرتا ہے، دن متعین کرتا ہے۔ کوئی طالب علم پڑھتا ہے تو اس کو بھی اپنے اوقات تعلیمی میدان میں گزارنے کے لیے میں اتنے سال پڑھوں گا، اتنے سال گزریں گے۔ اگر آدمی کوئی کاروبار لگانا چاہتا ہے تو بہت فیوچر اور مستقبل کو سامنے رکھ کر کم از کم اتنے سال اگر یہ میں کام کروں گا تو اس میں اتنا نفع آئے گا۔ یہ ایک انسانی مزاج ہے جو انسان موقع بہ موقع اپنے حالات کے اعتبار سے دنوں کو طے کرتا ہے، سالوں کو طے کرتا ہے، مہینوں کو طے کرتا ہے۔ بعض مرتبہ کوئی کام اگر کوئی کسی کے سپرد کیا جاتا ہے تو یہ کہہ کر سپرد کیا جاتا ہے کہ یہ کام اتنے دن میں ہو جانا چاہیے، اتنے مہینوں میں ہو جانا چاہیے، اتنے سال میں ہو جانا چاہیے۔ اگر یہ نظام نہیں رہتا تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے تھے کہ یہ سال ہو جائے، اتنے مہینوں میں ہو جائے؟ اس لیے اللہ نے انسانی اس نظام کو بھی مستحکم کرنے کے لیے اور انسان کو اپنے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے مہینوں اور سال کا بھی نظام چلایا ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں جو ابھی آپ نے سورہ توبہ کی آیات سنی ہے قاری صاحب سے، اور آخر کی جو آیت پڑھی ہے
ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت لوح محفوظ میں پہلے سے مہینوں کو طے کر دیا. فی کتاب اللہ سے مراد لوح محفوظ ہے. مطلب یہ کہ اللہ نے ان عدت الشہور، عدہ کہتے ہیں گنتی کو، شمار کو، بے شک اللہ تعالیٰ نے مہینوں کو شمار کیا. کتنے؟ 12 مہینے. ہر بچہ سمجھتا ہے چاہے وہ شمسی سال ہو تو 12 مہینوں کا ہے، قمری سال ہو تو 12 مہینوں کا ہے. اور بھی اگر موسمی اعتبار سے جو ہمارے تلنگانہ میں اور آندھرا میں سال شمار ہوتے ہیں، مہینوں کے نام ہے اس کے بھی، وہ بھی 12 مہینے. لیکن اللہ نے 12 مہینوں کا نظام روز اول ہی سے چلایا، لوح محفوظ میں طے کیا. کتنا بڑا احسان ہے انسانیت پر کہ انسان اپنے کاروبار کو اور اپنے کام کاج کو مہینوں اور سال کے اعتبار سے متعین کرے، اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، اس کے لیے کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو. اس لیے اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ میں نے 12 مہینے کتاب کے اندر شمار کر دیے ہیں. پھر اس 12 مہینوں کے اندر اربعۃ حرم کہہ کر 4 مہینوں کو محترم بنا دیا. جیسے حضرت کعب ابن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے انسانوں کے شہروں کا اگر انتخاب کیا تو سب سے بہتر پاکیزہ شہر، شہر بلد امین مکہ مکرمہ کو قرار دیا. اور اگر زمانوں کے اعتبار سے اللہ نے محترم قرار دیا تو یہ حرمت والے مہینوں کو زمانوں کے اعتبار سے محترم قرار دیا ہے، جس پہ 4 مہینے محترم ہیں. 12 مہینوں کے اندر 3 مہینے لگاتار ہیں، 1 مہینہ اس کے بعد ہے، بیچ میں وقفہ ہے. ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، یہ 3 لگاتار حرمت والے مہینے. پھر سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، یہ بیچ سے ہٹنے کے بعد پھر رجب المرجب کو حرمت والا مہینہ قرار دیا. تو یہ زمانوں کے اعتبار سے بھی اللہ رب العزت نے اپنے 4 مہینوں کو 12 مہینوں میں سے حرمت والے مہینے قرار دیے. پھر دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے 7 دن رکھے ہیں، اس میں جمعہ کو محترم قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ محترم دن ہے، فضیلت والا دن ہے، جو ہم سب بھی اس کو جانتے ہیں. راتوں کے اعتبار سے بھی اللہ رب العزت نے شب قدر کو محتم بالشان رات قرار دیا ہے. اس اعتبار سے اگر اب ساعتوں کو لیا جائے، گھنٹوں اور منٹوں کو وقت لیا جائے، تو نماز کے اوقات کو سب سے بہتر اوقات قرار دیا گیا ہے. یہ حضرت کعب ابن احبار رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک روایت میں بیان فرمایا ہے. اور پھر ان حرمت والے مہینوں کے اندر بھی ذی الحج کی 10 دنوں کو بہت زیادہ عظمت کا دن قرار دیا گیا ہے. اور ماہ رجب المرجب یہ جو چل رہا ہے، ابھی جیسے اعلان ہوا اور اس کا آپ نے اشتہار بھی پڑھا ہے، ماہ رجب المرجب، جہاں اللہ نے اس کو حرمت والا مہینہ قرار دیا. اور حرمت کا مطلب ہے کہ زمانے جاہلیت کے اندر پہلے دور سے عرب کے اندر بھی ان 4 مہینوں میں لڑائی کرنا پسندیدہ نہیں تھا. جب یہ 4 مہینے حرمت کے آتے، اور آپ جانتے ہیں طلبہ عزیز کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ عرب کے لوگ لڑائی میں ماہر تھے، قتل و قتال میں ماہر تھے، جنگ و جدال میں ماہر تھے. لڑائی ان کا پیشہ تھا، گویا سالوں سال لڑا کرتے تھے زمانے جاہلیت کے اندر. لیکن جب یہ 4 مہینے آتے تو اس میں اپنے آپ کو لڑائیوں سے بچ جاتے تھے. اسی لیے بعض حضرات نے کہا اس مہینے کا نام الاسم بھی ہے، بہرا، گونگا. مطلب یہ کہ اس میں لڑائیوں کی آواز عرب کے لوگ پسند نہیں کرتے تھے. ان کو عرب کے اندر جنگ و جدال اس مہینوں میں رک کر گویا بہرے ہو جانے کا مطلب امن سلامتی کا، وہ اس مہینے کو شمار کرتے تھے، 4 مہینوں کو. اسی طرح رجب المرجب کو کہیں کہا گیا، حضور کی حدیث میں بھی ہے کہ یہ رجب مضر بھی ہے. قبیلہ مضر ایک عرب کے اندر میں تھا جو رجب المرجب کے مہینوں کی بہت تقدیس، احترام اور عظمت کیا کرتا تھا. اور اتنا غلو تھا اس کے اندر کہ جس غلو کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجب مضر بھی کہہ دیا، یعنی قبیلے کی طرف اس کی نسبت ہو گئی.
لیکن جب بات آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح کی تو ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا فَرْعَ وَلَا أَتِيرَةَ او کما قال کہ اسلام کے اندر فرع بھی نہیں ہے اور عتیرہ بھی نہیں ہے۔ فرع کہتے ہیں عرب کے اندر اگر کوئی اونٹنی کو پہلا بچہ ہوتا تو بتوں کے نام پر اس کو قربان کر دیا کرتے تھے، اور پھر عتیرہ کہتے ہیں ماہ رجب کے اندر وہ خوشیاں بھی مناتے تھے، اور عتیرہ رجب المرجب کے مہینوں کی عظمت کی بنا پر اس کے لیے بہت سے جانور کو ذبح کیا کرتے تھے، بہت سی عید کی طرح وہ منایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع فرمایا۔ بہرحال رجب جو ہے یہ عظمت والا، تقدیس والا، احترام والا مہینہ ہے، اس لیے پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب راہ رجب کا چاند دکھے تو دعا فرمایا اور یہ کہا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان او کما قال، یعنی اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں آسانی اور سہولت سے پہنچا دیجیے۔ اسی لیے حضرت امام شافعی نے ان کی کتاب الام ہے، اس کے اندر انہوں نے ایک بات نقل فرمائی ہے کہ اگر کوئی رجب کی پہلی رات میں دعائیں مانگے، عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ بہت قبول ہونے والی چیز ہے۔ انہوں نے نصف شعبان کی رات کا، شب قدر کی رات کا اور عیدین کی رات کا حوالہ دیتے ہوئے رجب کی پہلی رات کی فضیلت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پورا مہینہ فضیلت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجب کو مرجب بنایا، اور مرجب کے معنی بھی ہے تعظیم اور تکریم کے۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب المرجبی سے رمضان المبارک کی تیاری فرمایا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں رجب کا مہینہ جہاں بہت سی فضیلتوں کا حامل ہے، ان فضیلتوں کا تذکرہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن اگر کوئی پورا مہینہ روزہ رکھنا سمجھ رہا ہو، راتوں میں جاگنا سمجھ رہا ہو، تو علماء نے فرمایا کہ نفل کے لیے اس طرح کا التزام صحیح نہیں۔ بعض حضرات نفل چیزوں کا التزام وجوب کے درجے میں کر لیتے ہیں، جس سے شریعت کی روح خراب ہو جاتی ہے۔ نفل کو نفل رکھنا ہے، فرض کو فرض رکھنا ہے، واجب کو واجب رکھنا ہے۔ جو درجات شریعت نے متعین فرمائے ہیں یا شارع نے جو متعین فرمائے ہیں، عزیز بچوں ہم کو اس کی طرف بہت گہری نظر کے ساتھ میں دیکھنا ہے۔ نفل کا مقام فرض تک نہیں لے جانا اور فرض کو نفل تک نہیں پہنچانا، بلکہ جہاں فرض ہے فرض ہے، واجب ہے واجب ہے، نفل ہے نفل ہے۔ ورنہ تو صورتحال امت کے اندر یہ ہے کہ ماہ رجب المرجب کے اندر بعض نفلی چیزوں کو اتنا اہتمام سے ادا کرتے ہیں کہ اس کا تصور فرض ہونے کا درجہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے اہل سنت والجماعت کے اکابرین نے اس بات کی بڑی توجہ دلائی ہے کہ جو چیز جس جگہ ہے اسی پر اچھی معلوم ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ اگر ہم منبر کو کسی اور جگہ لے جا کر رکھیں اور یہ جگہ بہت اچھی ہے سمجھے تو منبر کی عظمت کا نقصان ہوگا۔ منبر کو منبر کی جگہ رکھنا ہے، ٹیوب لائٹ جہاں لگانا ہے وہی لگانا ہے، فیان جہاں لگانا ہے وہی لگانا ہے۔ اگر ہم نے غیر جگہ لگا دیا تو لوگ ہنسیں گے، یہاں کیا ضرورت تھی اس کی، یہاں کیوں لگایا۔ ایسے ہی اسلامی جو چیزیں ہیں اور اسلامی جو احکامات ہیں، پروردگار نے، رسول اللہ نے، شریعت نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے، میرے بھائیوں اس کو اسی جگہ پر رکھنا چاہیے تاکہ ہمارا مزاج بھی اعتدال کا۔ اسی لیے یہ شریعت محمدی اعلیٰ صاحب الصلاۃ معتدل شریعت ہے، نہ اس کے اندر غلو ہے، نہ اس کے اندر بالکل کمی ہے، نہ اس کے اندر بہت زیادہ افراط ہے، نہ اس کے اندر بہت زیادہ تفریط ہے، بلکہ اعتدال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر۔ لیکن جب سے جوہلا نے اور کم علم لوگوں نے ایسے تمام مواقع کے اوپر بعض ایسی چیزیں پیش کر دی جس کی وجہ سے بہت غیر ضروری چیزیں بہت اونچی چلی گئی۔ تو بہرحال ماہ رجب المرجب کو عظمت کا مہینہ سمجھنا ہے، حرمت کا مہینہ سمجھنا ہے،
فضیلت کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی تیاری یہیں سے شروع کی ہے، اور نمازوں کا جو تحفہ ملا ہے اسی ماہ رجب المرجب میں، اگر وہ تاریخ سچی ہے جو تاریخ کو کہا جاتا ہے 27ویں شب کو، تو میرے بھائیوں یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ رمضان میں جیسے اللہ تعالیٰ نے رجب المرجب کے اس مہینے کے اندر نماز جیسا عظیم الشان تحفہ عطا فرمایا، جس کی قدر اور حفاظت کرنا امت کی ذمہ داری۔ ورنہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی رجب میں 27 تاریخ کو، جو عام ذہن ہے بہت سے علماء نے اس کی نفی فرمائی ہے۔ علماء کرام نے، جمہور علماء نے اس کی نفی بھی فرمائی کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 27 رجب کو، بعض نے اس کو شوال میں قرار دیا، بعض میں رجب میں شمار کیا، بعض میں اس کو شعبان میں قرار دیا، مختلف روایات ہیں، لیکن اکثری روایات 27ویں رجب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی تشریف لے جانے کی بات نقل کی ہے۔ لیکن یہ حضور کی معراج ہوئی، یہ ہر سال حضور کو معراج نہیں ہو رہی۔ جیسے شب قدر ہر سال آتی ہے، اس لیے ہم کو اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، لیکن کہیں یہ نہیں ملتا کہ شب معراج کو بھی ہر سال تلاش کرو۔ لیکن بہت بڑی ظہور نہیں بلکہ بہت بڑی خرابی ہے امت کے بعض طبقے کے اندر کہ شب معراج کو ایسا مناتے ہیں جیسے کوئی یہ جاگنے کی رات ہے، حالانکہ یہ جاگنے کی رات نہیں ہے۔ یہ تو حضور کے ایک موقع پر جس وقت حالات آپ علیہ السلام کو غموں کے بادل آئے تھے اور آپ کا عام الحزن تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات ہوئی اور آپ شعب ابی طالب سے ہٹائیں گے، مختلف چیزیں تھیں آپ علیہ السلام کی، اللہ نے اپنے قریب بلایا تھا۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى، یعنی اتنا قریب بلا کر اپنے نبی کو بہت سے اکرام اور اعزاز سے نوازا اور آپ علیہ السلام کو تسکین کا سامان عطا فرمایا، سکون اور راحت کا سامان عطا فرمایا۔ لیکن ہر سال ماہ رجب المرجب میں معراج نہیں ہوتی ہے، جب معراج نہیں ہوتی ہے تو منانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے بہت سے لوگ 27ویں رجب کو جاگتے ہیں اور جاگ کر صبح روزہ رکھتے ہیں۔ اس روزے کے سلسلے میں بھی عجیب کہاوتیں ہیں، 1000 روزے کا ثواب سمجھتے ہیں، بالکل غلط۔ ہزاری روزہ کہا جاتا ہے اس کو، ہزاری روزہ 1000 روزوں کے بقدر اس کا ثواب، من گھڑت بات ہے، اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اسی لیے علماء نے فرمایا رجب میں اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو بلا تعین کوئی نفلی روزہ رکھ لے، اس کی فضیلت کے اعتبار سے تعین کر کے رکھنا، متعین کر کے دن اور رات کو طے کر لینا، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ عظمت جہاں ہے وہاں اس کو اس کی جگہ پر رکھنا ہے کہ کتنی عظمت ہے۔ دوسری بات، رجب کے اندر چونکہ میں وقت کو اپنے مختصر کر رہا ہوں، حضرت ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی کچھ بات عرض کرنے والے ہیں، میں یہ صرف عرض کر رہا ہوں کہ ماہ رجب المرجب کے جہاں فضیلت ہے وہاں بہت سی کوتاہیاں مسلمانوں میں در آئی ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، مدارس کا نظام، علماء کی بہتات، مختلف جگہ اصلاحی مجلسیں معاشرے کے اندر بہت سی خرابیوں کو دور کر رہی ہیں۔ 22 رجب المرجب کو، 22 رجب کی شب کو رجب کے کنڈوں کی ایک رسم منائی جاتی ہے۔ شاید شہر حیدرآباد میں ہمارے بچے جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، بہت سے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی آج بھی جاری ہے، اور اس کے پیچھے ایک من گھڑت کہانی ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ صرف شیعوں کی اور رافضیوں کی بغض صحابہ کا اور صحابہ سے عناد کا نتیجہ ہے، اور بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے جو انہوں نے بغض رکھا ہے دل کے اندر۔ رافضیوں نے ایک ایسی خوشی کا ماحول سجایا جس موقع پر حضرت امیر معاویہ کی وفات ہوئی، اس میں خوشیاں منانا، یہ بغض صحابہ، بغض حضرت امیر معاویہ ہے۔ اس کے پیچھے کہانی گھڑی ہوئی ہے لکڑہاڑے کی، کہ اس کی بیوی تھی اور لکڑہاڑا کہیں گیا اور جا کر پریشان تھا۔ یہاں حضرت جعفر صادق
یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ایک فرد ہیں، ان پہ اتنا بہتان ہے، الزام ہے کہ انہوں نے کہا اس لکڑہاڑے کی بیوی سے، کیا کہا کہ تو میرے نام کی آج یہ فاتحہ کر دے اور یہ عید منا دے 22 رجب کو، تو تیرے تمام مسائل حل ہو جائیں۔ چنانچہ اس نے وہ عید کی، اور وہ عید میں کیا ہوتا ہے، بوڑھیاں جمع ہوتے، بڈھی لوگ، ہماری بیٹیاں سنیں، ہماری بچیاں سنیں، عورتوں میں رسومات کی بھرمار ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے بچیوں جو یہاں پڑھ رہی ہو، عالمات بن رہی ہو، امت کی اس بےہودہ حرکتوں کو، رسومات کو ختم کرنے کی آپ محنت کرنی چاہیے۔ یہ جامعہ تجوید القرآن آپ کو ہمیشہ اپنے اسٹیج سے احقاق حق اور ابطال باطل کی آواز اور دعوت دیتا ہے۔ بچیوں، یہاں آپ اپنی محلوں میں، اپنی گلیوں میں، اپنے پڑوس میں، اپنے خاندان میں، اپنی تمام سہیلیوں کے اندر اگر یہ دیکھیں کہ کوئی رسم زندہ ہو رہی ہے، کوئی رواج پا رہی ہے، کوئی بدعت ہو رہی ہے، کوئی خرافات کا جشن منایا جا رہا ہے، تو آپ سب سے پہلے وہاں پر احقاق حق کا کام کیجئے کہ یہ غلط ہے، حق یہ بات ہے۔ ورنہ تو رسومات کے سلسلے میں آپ ایک بات میں ذہن میں رکھیں، ذہن میں جتنی رسومات اور خرافات ہیں، ہر شہر کی، ہر بستی کی الگ الگ، یو پی میں الگ، آندھرا میں الگ، تلنگانہ میں الگ رسومات ہوتی ہیں، شادیوں کی رسومات بھی ہو، غمی کی رسومات بھی ہو، رسم کہتے ہی ہر جگہ الگ الگ ہوتے ہیں، سنت ہر جگہ ایک ہوتی ہے۔ یہ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے اندر اگر نبی کی ایک سنت جاری ہوگی تو ہر جگہ ایک ہوگی، اور رسومات اگر ہوتے ہیں تو اس کی خرابی اور اس کو غلط ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر علاقے کے الگ الگ ہوتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے تلنگانہ میں شادیوں کے رسومات الگ ہیں، آندھرا میں الگ ہے، ہندوانہ پورے طریقے نظر آتے ہیں بعض جگہ یو پی کے رسومات کو حضرت مجدد الملت حکیم الامت تھانوی علیہ الرحمن نے اشرف الجواب میں یا اصلاح رسومات کی کتاب میں نقل فرمایا۔ وہاں کی الگ رسومات ہیں، ہم جب پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے وہ رسم، لیکن وہاں رسم نیوتا کی اور فلاں اور فلاں۔ تو میرے آپ میں عرض کر رہا تھا کہ شریعت کے اندر بیخ کنی جو لوگ کرتے ہیں، یہ شریعت کے اندر بدعات اور خرافات کا باب کھولتے ہیں، اور ضلالت و گمراہی کا اس کے اندر باب کھولتے ہیں۔ آپ کی پڑھنے والے ہر طالب علم اور طالبہ کی ذمہ داری ہے کہ اس باب کو دفن کریں، اس کا قلع قمع کریں، ان رسومات کو مٹانے کی محنت اور ساتھ اپنی کوششیں صحیح کریں۔ اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو یہ دین صحیح ستھرا، صاف ستھرا ہماری وجہ سے بھی باقی رہے گا، ہم اس کا ایک حصے دار بن سکتے ہیں۔ تو لکڑہاڑے کی کہانی لگا دی، حضرت جعفر صادق کے اوپر بہتان لگا دیا کہ حضرت جعفر صادق نے کہا 22 رجب کو میرا نام پر فاتحہ کرو اور یہ پڑھاؤ، کل قیامت میں میں نے تو تمہارا دامن پکڑ لوں گا۔ تو لکڑہاڑی کی بیوی نے کیا، وہ جو اس کا شوہر کہیں دور گیا تھا، اس کو ایک جھاڑ کے اندر، جھاڑ پر آرا چلایا تو بڑا خزانہ ملا، اور وہ لے کر آ گیا، اور آنے کے بعد عالیشان محل اور گھر تیار کیا، اور اس کے بعد اس لکڑہاڑے کی بیوی جس شہر کے اندر رہتی تھی اور جس جو ہے دربار کے وزیر کی خدمت میں رہتی تھی، اس وزیر کی بیوی نے جب سنا کہ لکڑہاڑے کو یہ رجب کے گھنڈے کرنے کے پاداش میں اللہ نے بہت زیادہ مال و دولت عطا کیا، تو وہ بادشاہ کی بیوی نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے، غلط بات ہے۔ وزیر تھا وہاں کا، بادشاہ نہیں، وزیر تھا۔ تو وزیر کی بیوی نے کہا کہ یہ بالکل غلط بات ہے، اس کا انکار کیا۔ تو کیا اثر ہوا اس کا؟ یہ عام کرتے ہیں رجب کے گنڈے والے، آپ تو ماشاءاللہ نہیں جانتے، لیکن جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، اگر اس کا کوئی انکار کر دے، اس کے خلاف کوئی بول دے تو بہت دھوکا ہوگا، بہت پریشانیاں آئیں گی، بہت مصیبتیں آئیں گی، بہت بلائیں آئیں گی، بہت تمہارے ساتھ میں اللہ تعالیٰ خیر شر کا معاملہ کریں گے، ایسا ڈراتے ہیں۔ تو لکڑہاڑی کی بیوی نے بھی اس کو ایسے ڈرا دیا۔ تو ہوا کیا، اس وزیر اعظم کی بیوی کا اس نے انکار کیا، تو وزیر اعظم کو بادشاہ نے اپنی وزارت سے نکال دیا۔ یہ گھڑی ہوئی کہانی ہے، آپ اس کو ذہن میں رکھ لیں گے کہیں۔
ذہن میں رکھنا نہیں ہے، گھڑی ہوئی چیزوں کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے کہی جا رہی۔ اور اس کے بعد اس کا شہزادہ کا انتقال ہو گیا اس بادشاہ کے، تو وہ وزیر جو تھا اس کو باہر نکال دیا، اس کو گھر سے نہیں بلکہ نوکری سے ہٹا دیا۔ تو وہ روتے دھوتے اس پریشانی میں جا رہا تھا، کوئی تربوز خریدا اور تربوز کو اپنے لپیٹ کر کسی کپڑے میں لے جا رہا تھا، تو اس بادشاہ کے پولیس والوں نے ایک دم گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے لے کے گئے تو وہاں شہزادے کا سر محسوس ہوا، وہ تربوز جا کر شہزادے کا سر ہو گیا جو خون میں لتپت ہے۔ اب بادشاہ نے اس کی گردن اڑا دینے کی آواز کر دی، تو اس وقت پھر یہ بیوی جو وزیر اعظم کی تھی اس نے یہ منت جو ہے 22 رجب کی میں بھی کنڈے کر دوں، جیسے اس نے کہا وہ سر تربوز بن گیا، شہزادہ کہیں سے واپس آ گیا۔ کیسی من گھڑت کہانی ہے، اس کو بی بی فاطمہ کی سنت اور بی بی فاطمہ کی کہانی کے نام سے بھی کیا جاتا ہے۔ بالکل من گھڑت، اس سے کوئی شرعی کام نہیں ہو سکتا، جھوٹ ہے۔ حضرت جعفر صادق ہرگز ایسا نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ جعفر صادق کی اس دن اب پیدائش ہی نہیں، میری پیدائش کا دن ہے ایسا خوشی مناؤ۔ بالکل میں نے کہا نا 22 رجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے۔ یہ شیعہ خوشی منانے کے لیے چال چلے خاموشی کے ساتھ تاکہ سنیوں کو اس کی خبر نہ ہو، اور اس کے لیے انہوں نے خوشی منانے کا سوال یہ کیا۔ جب سنیوں کے اندر داخل کرنے کی بات آئی تو بی بی فاطمہ کی طرف اس کو منسوب کر دیا، جعفر صادق کی طرف منسوب کر دیا، تاکہ حضرت امیر معاویہ کا بغض و عناد جو ان کے سینے میں ہے۔ میں یہاں رک کر آپ سے کہوں گا صحابہ کی عظمت کو سمجھیے، اور خاص طور سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی حیات مبارکہ کو پڑھیے۔ بہت سے قلم غلط چلے ہیں۔ علامہ مودودی نے حضرت خلافت و ملوکیت لکھ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی۔ وہ سلسلہ یہاں تک چل رہا ہے کہ اچھے اس کے اندر قابل ترین لوگ ملوث ہو کر صحابہ سے بغض کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی صحابی کے ساتھ میں بغض کا، عناد کا، دشمنی کا، سب و ستم کا، ان کے ساتھ برائی کا معاملہ کرتا ہے، اللہ ان کی عزتوں کو زمین کے اندر دنیا میں بتا دیتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے بڑے بڑے اکابر علماء کی فہرستوں میں شمار تھا بعض علماء کا، لیکن جب انہوں نے امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کی اور حضرت امیر معاویہ کی تنقیص کی تو آج کوئی ان کو بلانے کے لیے تیار نہیں، کسی سٹیج پہ بٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ خود بتا دے رہی ہے کہ حضرات صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کو اللہ بھی پسند نہیں فرماتے، اس کی عزتوں کا نیلام کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ سے کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک کا نزول ہو رہا ہے، وحی کو لکھنے کا زمانہ بہت نازک تھا اس وقت، کس چیز پہ نہیں لکھا جاتا تھا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلا کر وحی لکھایا کر رہے ہیں، کاتب وحی ہے وہ۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت امیر معاویہ سواری پر سوار ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے امیر معاویہ بیٹھے ہوئے، چلتے چلتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ سے پوچھا، معاویہ بدن کا کون سا حصہ تمہارا مجھ سے لگ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا سینہ اور میرا پیٹ آپ کے بدن سے لگ رہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دعا فرمائی، اے اللہ ان دونوں کو علم سے بھر دیجئے۔ یہ ہے میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی کسی نے کچھ ان کی شان میں گستاخی کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ غصے میں بھر گئے اور فوراً ان صحابی سے کہا، معاویہ کی شان میں کبھی گستاخی نہ کرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے واقعات اتنے ملتے ہیں جب ان کی سلطنت کا اور ان کا امارت کا دور شروع ہوا، اسی لیے بعض علماء نے ان کو خلیفہ ششم کہا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سے لوگ
جس طرح غلط بیانی سے کام لیتے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد کچھ دنوں کے لیے خلیفہ ہوئے تھے، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنی خلافت کو تبدیل کر کے ادھر دے دیا تھا. اس کے بعد امیر معاویہ ہوئے. تو اس طرح 4 خلفاء، 5ویں حضرت حسن، 6ٹھے حضرت امیر معاویہ. اس طرح بعض علماء نے اپنی کتابوں کے اندر حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ سادس قرار دے کر یہ بات بتائی ہے کہ یہ بھی خلافت پر فائز تھے، بڑے حلیم تھے، بڑے زہد و تقوی کے ماہر تھے. اللہ نے ان کے اندر ایسا زہد، ایسا تقوی اور ایسا حلم عطا فرمایا تھا. حضرت امیر معاویہ غصہ بھی نہیں ہوتے تھے کبھی طبیعت کے اعتبار سے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت حسن کو انہوں نے خط لکھ کر کہا تھا کہ تم اس کے حقدار ہو. ان کے بارے میں، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. یہ جو 22 رجب کی کہانی ہے نا، رجب کے گنڈے، یہ امیر معاویہ کی وفات کی خوشی کا رافضیوں نے ایجاد کیا ہے. اگر کسی گھر میں ہو رہی ہے یہ تو وہ گویا صحابی کا باغی ہے، گویا وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والے لوگ ہیں جو ایسی رجب کے گنڈے کی عید اور تقریب مناتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں ایسی کتابوں کا، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے حضرت امیر معاویہ کے حقائق پر بڑی پیاری کتاب لکھی، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے ہمیں، تاکہ حضرت معاویہ کو اس وقت بہت سے لوگ جس کو اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والے لوگ ہیں، وہ بھی حضرت امیر معاویہ کی شان میں شہر حیدرآباد میں بھی گستاخیاں کی ہیں لوگوں نے. اس لیے ہم کو پڑھنا چاہیے تاکہ صحابہ، ایک ایک صحابی، الصحابی کلہم عدول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. یہ حدیث ہم کو نبی نے سنائی ہے اور ہمارے صحابہ نے روایت کر کے ہم تک بتائی ہے. عزیز بچوں، ہمیں اپنی ان خرافات سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. بہرحال میں اس مختصر سے وقت میں آپ کو پوری باتیں، رجب کی بہت سی خرافات اور ہیں. 27ویں جیسے میں نے کہا، اس کو منانا، جشن کرنا، مسجدوں میں جمع ہو جانا، صبح میں روزے. کتنے کی مسلمان اچھے لوگ کتنے روزے رکھنا مول صاحب؟ 27 رجب سے پہلے پوچھتے، رات میں جاگنے کا ہے سمجھتے، جاگنا واگنا نہیں ہے. ایک رات تھی وہ آئی اور چلی گئی. اس لیے میرے بھائیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ، ان کی باتوں پر عمل کریں، قرآن و حدیث کی طرف توجہ کریں تو انشاءاللہ رسومات سے، خرافات سے ہم اپنے آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں. اسی رجب کے بارے میں حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے ایک واقعہ چھوٹا سا لکھا ہے کہ وہ حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ رجب کے کنڈوں کے بارے میں بہت زیادہ سخت بات اپنا اسٹپ لیے تھے اور اپنی بات کہے تھے. اس زمانے کے اندر فرمائے رجب کے کنڈے ونڈے کچھ بھی نہیں ہے جو ہے راتوں میں بناتے ہیں. اس میں عجیب خاص قصہ ہے، رات میں بناتے ہیں گھی میدا وغیرہ کے ساتھ پوریاں وریاں، اور اس کے اندر ایک کنڈوں کے اندر اس کو رکھا جاتا ہے. ہاتھ بھی باہر نہیں دھوتے، برکت کا ہاتھ، پانی بھی نیچے نہیں گرنا. اتنے اس کے اندر خرافات ہیں. بے دینی کا رجحان اتنا بڑا ہوا ہے کہ وہ ہاتھ دھونے کے لیے بھی ہاتھی میں کنڈوں میں رہتے ہیں. پانی بھی باہر نہیں پھینکنا اس کا، نہیں تو بہت نقصان ہو جائے گا، فلاح ہو جائے گا. چنانچہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں معلوم ہوا تو اس زمانے کے بادشاہ، اس زمانے میں جو بادشاہ تھا حضرت اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے دور میں، تو اس زمانے میں ایک بی بی چکھو کے نام سے حضرت نے لکھا، بی بی چکھو، وہ اس کی بیوی تھی. اس کو پتا چلا وہ یہ سب کرتی تھی، بی بی فاطمہ کا یا رجب کے کنڈوں کا، اور یہ کہانی باقاعدہ سجاتی تھی پورا اپنے جو ہے محل کے اندر. تو حضرت اسماعیل شہید اس کے مخالف تھے، معلوم ہوا تو ان کو بلاؤ، میں ان کا گویا گردن ناپوں گی، اس طرح کا جملہ اس نے کہا. حضرت مجدد الملت نے لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو ذرا پہلے کسی نے بتا دیا کہ یہ بی بی چکھو جو ہے آپ کو جو بلا رہی، بے عزت کرنے کے لیے بلا رہی، چونکہ آپ اس رجب کے کنڈوں کے سلسلے میں اور بی بی فاطمہ کے سلسلے میں یہ جو کہانی گڑی ہوئی اس کے خلاف آپ کہتے ہیں. تو چنانچہ وہ بلایا گیا.
حضرت اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جب پہنچے تو السلام علیکم اما جان کہا. ہمارے بڑوں کی حکمت بھی بڑی ہوتی ہے, اس کو پہلے سرنڈر کر دیا وہاں پر. اما جان کہتے ہیں وہ حیث و غصہ اس کا ٹھنڈا ہو گیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ بی بی فاطمہ کی یہ جو کہانی ہم رجب کے موقع پر سنتے ہیں, آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں, بی بی فاطمہ کی خلاف کر رہے ہیں آپ. تو انہوں نے کہا حضرت اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے, میری کیا مجال اما جان کہ میں بی بی فاطمہ کی مخالفت کروں, ان کے ابا جان ہی مخالفت کرتے ہیں, اس کی ابا جان کرتے ہیں, یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کرتے ہیں. کیا فرمایا؟ تو فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابا جان فاطمہ کے اس کا مذمت کرتے ہیں. فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے. یہ جو تم کام کر رہی ہو یہ بدعت ہے. جیسی اس نے سنا, سمجھدار تھی, اس نے کہا جب ان کے ابا جان اس کی مخالفت کرتے ہیں تو ہم کیا ضرورت پڑی اس کی کرنے کی, اس لیے میں بھی توبہ کرتی ہوں کہ میں نہیں کروں گی. تو ایسے بھی سمجھدار لوگ تھے پہلے, جب رسول اللہ کی کوئی بات آتی تو سمجھ جاتے تھے. اور آج کتنی حدیثیں پیش کرو, کتنی باتیں پیش کرو, خر دماغ لوگ, حجت الکھیکڑی لوگ, ضدی قسم کے لوگ نہ بدعات سے توبہ کرتے ہیں, نہ خرافات سے اپنی زندگی کو ہٹاتے ہیں, سنتوں پر نہیں ڈالتے, قرآن و حدیث پہ نہیں ڈالتے. بہرحال اس مختصر سی گفتگو میں جتنی کوشش کر سکا وہ آپ تک بات کو پہنچایا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور قرآن کی ہدایتوں پر اللہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے, اور ہر بدعات سے, ہر خرافات سے اللہ تعالی ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. رجب کے اندر ہونے والے لایانی اور بےہودہ جتنے رسومات ہیں اللہ ان سب سے پوری امت مسلمہ کو بچائے اور سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ بہت ہی اہم رجب المرجب سے متعلق بہت ہی اہم باتوں کو ہم سن رہے تھے, اور جو اس میں غیر ضروری چیزیں ہیں کا دین سے اور ان کو توڑ مڑوڑ کر جو ہے دین کا حصہ بنایا گیا, جو رسوم و رواج میں ہمارا معاشرہ چل رہا ہے, اس سے متعلق بہت سی اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں. ہمیں وہ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھتے ہوئے آگے لوگوں تک پہنچانا ہے جو اس رسوم و رواج میں جکڑے ہوئے ہیں, پھنسے ہوئے ہیں, تاکہ وہ بھی راہ راست پر آ سکیں اور اپنے عمل کو درست کر سکیں. عزیز طلبہ اور طالبات, آپ کو جان کر ایک بہت خوشی ہوگی آج کی ہماری اس محفل میں ہمارے اور ایک مہمان خصوصی بھی یہاں پہ موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے اپنی کتاب عظیم کا, آپ کو کتاب عظیم کی خدمت کا شرف عطا فرمایا ہے. آپ نے قرآن کریم کا اردو ترجمہ کیا ہے, یہ بہت بڑی خدمت ہے. تیلگو میں آپ نے ترجمہ کیا ہے قرآن کریم کا, یہ بہت بڑا کام بھی ہے اور بڑی خدمت بھی ہے کہ قرآن کریم کو ایک زبان میں اس کا ترجمہ کرنا, اور پھر وہ زبان جو ایک بڑے خطے میں گھری ہوئی ہے, تو یقیناً ایک بڑے طبقے تک جو ہے یہ موقع ان کو ملے گا کہ وہ قرآن کریم سے جو ہے مستفید ہوں گے. یہ اتنا بڑا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شرف سے آپ کو نوازا ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ نے مشکات المصابیح جو بہت مشہور و معروف حدیثی کتاب ہے, ان کی احادیث کا بھی تیلگو میں ترجمہ کیا ہے, اور بھی کئی کتابیں جو آپ نے تیلگو میں اس کا ترجمہ کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ جمعیت فلق خیریہ کے جو ذمہ دار بھی ہیں. میری مراد ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب ہیں. میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے کچھ وقت آپ ہمیں عنایت فرمائیں, ہم آپ کے خطاب سے مستفید ہونا چاہتے ہیں.
अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन, इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन याअलमूना मा तफ़अलून। हम सबको भी इन आयतों को याद रखना बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर हमारे रोज़मर्रा के कामों में वगैरह, इसलिए कि हम लोग दिन में कितने मरतबा हम गुस्सा करते हैं या लोगों के साथ क्या सलूक करते हैं, ये सारा जो है जो फरिश्ते हमारे साथ हैं वो हमको लिख रहे हैं। और एक जगह भी कुरान में आता है, जब तक आप के हिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, तब तक एक फरिश्ता आपके साथ नहीं है। ये हम अक्सर भूलते हैं और गुस्से में आ जाते हैं, कुछ करते हैं, क्या करते हैं। तो ये आप लोगों को मालूम है, मुझे कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। आप लोग तो सब माशाल्लाह मतलब मामूली स्टूडेंट हूँ, मैं समझा के याद दिला दूँ आपको। आजकल के हिंदुस्तान के हालात के लिहाज से हम मुसलमानों को बहुत ज़्यादा एहतियात से रहना है। मुसलमानों को एकजुट होना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी सहाबियों में कभी कभी कुछ माइनर इख्तिलाफात हुआ करते थे, मगर वो लोग आपस में कभी झगड़े नहीं, और आपस में उनके बाद भी ताबईन तबे ताबईन भी कोई अपने मसलक अलग नहीं बना। मैं जब बच्चा था तो हैदराबाद में किसी मस्जिद में भी कोई मसलक का नाम नहीं था। तो फिर ये कहाँ से आया, क्यों आया, क्यों हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज मुसलमान 15% है इंडिया में, कुछ बोलते 20% जो भी है। अगर हम एकजुट नहीं हुए तो जो है सो चाइना में जो मुसलमानों का हाल हुआ है वो हाल हम लोगों का यहाँ भी हो सकता है। तो आप अपनी मर्जी से जो चाहे, इसलिए कि हम सब एक अल्लाह को मानते हैं, एक रसूल को मानते हैं, वही बुखारी मुस्लिम वगैरह के हदीसों में मानते हैं, वही कुरान को मानते हैं। तो फिर थोड़े आपसी इख्तिलाफात तो भाई भाई में भी होते हैं, तो फिर हम क्यों वो इख्तिलाफात को दबा के भाईचारा क्यों नहीं कायम करें। अगर कोई गलत दूसरे रास्ते पे चलता है, वो उसको सही लगता है या आपको सही नहीं लगता, अच्छे बातों से समझाने की कोशिश करें। अपनी अपनी अलग अलग चारदीवारी बनाने के बजाय हम लोग जो है तो क्यों ना एक साथ मिल के रहें। अगर ये 15% मुसलमान एक हुए, सिर्फ मुसलमान, कोई दूसरा नाम नहीं, तो शायद आप लोग जो है यहाँ के हालात से बहुत अच्छी तरह से जो है तो आप लोग सामना कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, इस्लाम को अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। इस्लाम शुरू से भी 1400 साल से इस्लाम को दबाने की कोशिश करते हुए आए हैं लोग, दुश्मन इस्लाम। मगर आज तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है। जैसा अभी जो अमेरिका में जो वाक़या हुआ, वो जो है सो एक इबरतनाक वाक़या है। कुछ लोग तो बोले कि भाई वो गज़ा के लिए हुआ है, कुछ भी हो, मगर उसमें जो है सुना हज़ारों लोग मुसलमान हो गए, क्योंकि एक मस्जिद में जो है एक जगह कुरान लिखी हुई थी लाइब्रेरी में, सारी लाइब्रेरी खाक हो गई मगर कुरान नहीं थी। वो देख के वो लोग जो है सो इस्लाम लाए हैं। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, ऐसे मैं मुखर्रिर नहीं हूँ, बैठ के लिखता ही रहता हूँ हमेशा, 40 साल से लिख रहा हूँ मैं। पहले मैं कुरान इसलिए तर्जुमा किया कि मैं एक छोटे से गांव से हूँ, दिसंबल बोल के यहाँ से 100 किलोमीटर है, परगी तालुका में। माशाल्लाह वहाँ बचपन में अरबी वगैरह पढ़ लेते थे। उसके बाद जो है हैदराबाद आए, मेडिकल कॉलेज में मैं डॉक्टर भी हूँ, नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी डायलिसिस का। पहली डायलिसिस 1978 में मक्के में शुरू किया। उस वक्त हैदराबाद में कहीं भी नहीं थी, न दिल्ली में थी डायलिसिस। उस वक्त जयप्रकाश नारायण दिल्ली से बम्बई जाते थे डायलिसिस कराना, तो मैं मक्के में हाजियों की डायलिसिस फ्री करता था। मगर मैं फारिग वक्त में, मेरे दोस्त बहुत कम हैं, बैठ के जो है कुरान पढ़ना, ये करना। तो कुरान पढ़ने के बाद मैं सोचा था कि भाई कुरान का तर्जुमा जो है मैं करूँ। मैं वहाँ के आलिमों से अब्दुल्ला अब्बास नदवी और मोहम्मद रसीलुल्लाह साहब, वसील अब्बास साहब जो हदीस के प्रोफेसर रह चुके हैं मुल्क यूनिवर्सिटी में,
ان سے جو ہے دینی تعلیم عربی تعلیم لیا میں سے. اس کے بعد میں بیٹھا تو سمجھا تھا کہ اس زمانے میں ٹرانسلیشن زیادہ نہیں تھے. انگلش کا ٹرانسلیشن مرماٹو پتھال صاحب کا, عبداللہ یوسف علی صاحب کا آیا تھا, تو میں سمجھا کہ انگلش میں ٹرانسلیشن کروں. تو وہاں دعویٰ سینٹر بہت ہیں, وہ لوگ اچھا کام کرتے ہیں. وہ لوگ کیا کر رہے تھے, آندھرا کے لوگوں کو جو ہے تیلگو میں دعویٰ کر رہے ہیں, ان کو آنر کرنے کے لیے ایک میٹنگ بلائے تھے, اس میں مجھے بھی بلایا. تو سب لوگ جو آندھرا کے صرف تیلگو جانتے ہیں, اردو میں کوئی بول رہا تھا, کوئی انگلش میں بول رہا تھا, ان کو تیلگو میں ٹرانسلیٹ کر رہے تھے. تو میں سمجھا کہ کیوں نہ مجھے تیلگو آتی ہے, میں تیلگو نہیں ان سے پڑھا, اردو نہیں پڑھا. میں اردو جو مادری زبان ہے وہی ہے. پہلے میں عربی سیکھا, پھر بعد میں اردو کے تفاسیر وغیرہ پڑھنا شروع کرا. تو میں سمجھا کہ میں تیلگو میں بولتا ہوں. تو وہ لوگ میری تیلگو کی تعریف کریں, بھائی آپ کو اتنی اچھی تیلگو کیسا آتی ہے. میں یہی عربی لباس میں تھا, میں جب تک سعودی ہو چکا تھا, اللہ کے فضل کرم سے. تو جب مجھے خیال آیا, جب تک جو ہے صرف 2 ٹرانسلیشن تھے تیلگو میں. ایک جو ہے اپنے عبدالغفور صاحب کی, وہ بہت ہی اسٹرانگ پرانی تیلگو تھی. دوسری جو ہے حمید اللہ شریف صاحب کی, جو اپنے مودودی صاحب کا جو ہے سو پیراگراف وائز ٹرانسلیشن کی ہے. تو مجھے خیال آیا کہ بھائی کیوں نہ میں آیت بائی آیت ٹرانسلیشن کرنا شروع کرا. اس وقت کافی جو لوگ جو عالمہ ہیں میں ان کا بھی بہت میرے مدد رہی. اس کے بعد بیٹھ کے عربی تیلگو کی کوئی ڈکشنری مارکیٹ میں آج تک نہیں ہے. یہ ڈکشنری لکھنے کے بعد میں پہلی عربی ٹو تیلگو ڈکشنری لکھا, پوری لینگویج کی, خالی قرآن کی نہیں, پوری لینگویج کی ڈکشنری بھی لکھا. تو میں سوچا کہ بھائی عربی کے ایک آیت کی ورڈز لکھنا ایک کے بعد ایک نیچے, اس کے سامنے اس کا انگلش میں میننگ لکھنا, اس کے سامنے اس کا تیلگو میننگ, پورے ڈکشنری جمع کیا تھا. لسان العرب, تاج العروض, ویسے پورے, اور تیلگو کے ڈکشنری پورے جمع کر کے لکھا. لکھنے کے بعد جو ہے وہ پوری آیت لکھنا بعد میں اس میں سے کون سا اچھا ہو, اور کوشش یہ کرا کہ کون سا ایک ورڈ تیلگو کا مختلف عربی ورڈوں کو نہیں آنا چاہیے, اور آیت کا مفہوم بھی نہیں بدلنا چاہیے. 10-12 سال تک الحمدللہ محنت کرا. بہت سے عالموں سے میں مشورہ بھی کیا, اور وہ لوگوں کو 5-6 عالموں کو بھی بھیجا. اس کے بعد میں یہ مدینہ منورہ بھیجا, کنگ فہد قرآن پرنٹنگ کمپلیکس والوں کو. تو وہ لوگ پھر 4 سال رکھ کے عالموں کو الگ الگ دیے. دینے کے بعد کنگ فہد قرآن پرنٹنگ کمپلیکس مدینہ منورہ والے اس کو پرنٹ کر کے بانٹ رہے ہیں, اور میں یہاں میں پرنٹ کر کے کیا. اور اس کے بعد پھر مشکات کا بھی کرا. میں اب تک جو ہے 27 مرتبہ پرنٹ کر کے اس کو بانٹا ہوں. یہاں پر اکثر فری میں بانٹتا ہوں آندھرا ایریا میں. مشکات کو بھی جتنا ہو سکے بانٹ رہے ہیں آندھرا کے اسکولوں میں وغیرہ. تو تھوڑی مختصر کہانی تھی. میں بچوں سے کہنا چاہتا ہوں خاص کر کہ جو ہے آدمی, میں ایک چھوٹے سے گاؤں کا, کہاں سے کہاں پہنچا, مکے تک پہنچا, الحمدللہ اللہ میری دین کی خدمت کیا. تو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کوشش کریے کہ آگے بڑھنا ہے, ہمیشہ آگے بڑھنا ہے. دین کے کام میں, دنیا میں برائی سے بچنا ہے, اچھے کاموں میں آگے بڑھنا ہے. اگر آپ لوگ یہ ٹھان لیں گے تو آپ کی فائنانشیل پوزیشن آپ کو پیچھے نہیں کرتی. آپ کے اس لیے بول رہا ہوں میں یہ بات کہ میں جب میٹرک میں تھا, میرے والد کو فالج ہو گئی. ہم لوگ زراعتی اچھے گاؤں کے پٹیل وغیرہ تھے والد صاحب, مگر جو ہے سو فالج ہو گئی. اب زراعت کرنے والے کوئی نہیں, برابر نہیں. تو جو ہے میں کسی ہندو بچے کے گھر میں رہ کے اس کے بچوں کو ٹیوشن پڑھا کے میں میٹرک پاس کرا. اس کے بعد جب میں پی یو سی کا لوگوں کی مدد سے پی یو سی کرا, اچھے مارکس لایا, ٹاپ لایا, تو پھر ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن ملا. گورنمنٹ کی اسکالرشپ سب لے کے میں ڈاکٹر بنا. فائنانشیلی میرے پاس کچھ نہیں تھا, ورنہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا. اللہ کی مہربانی تھی. میں یہ صرف اس لیے بول رہا ہوں کہ بچوں کو جو ہے ایک نصیحت ہے, آپ کو ذرا برداشت کر لیجیے. تو میں بچوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ بھائی ہمت کرو, آپ تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. ہمت کرو, پیسہ کبھی آپ کو پیچھے نہیں کرے گا. انسان میں ہمت ہونا چاہیے آگے بڑھنے کی. آپ لوگ ایک جٹ رہو, اپنے گھر کی خدمت کرو, اپنے وطن کی, اپنے شہر کی خدمت کر کے آگے بڑھتے رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جیسا کہ تمام اساتذہ، طلباء اور طالبات معلومات کے علم میں ہے کہ کل گزشتہ ہمارے جامعہ کی ایک ہونہار طالبہ ملیحہ تحسین ولد محمد جہانگیر صاحب وہ اس دنیا سے کوچ کر گئی ہیں۔ یقیناً وہ طالبہ بہت ہی پڑھنے میں اور اسی طریقے سے پابندی وغیرہ میں اپنی مثال آپ رکھتی تھی۔ ہم مرحومہ کے بارے میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکا، کھلا ضرور مگر کھل کر مسکرا نہ سکا۔ اس وقت مرحومہ کے والدین اور عزیز و اقارب یہاں پر موجود ہیں۔ میں استاد محترم سے درخواست کرتا ہوں کہ مرحومہ کے حق میں دعا فرمائیں، اور اسی طریقے سے حافظ خواجہ سلیم الدین صاحب کی بہن خواجہ شمس الدین عرف آصف کی پھوپھو اسماء بیگم صاحب کا امریکہ میں انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے بھی آپ ایثار ثواب فرمائیں، دعائے مغفرت فرمائیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة یا الہ العالمین، کریم آقا گناہوں کو لغزشوں کو اپنے فضل سے معاف فرمائیے۔ اے اللہ سراپا گناہگار و خطا کار ہیں، دریا رحمت سے بخشش کا معاملہ فرمائیے۔ اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ جو خدمات یہاں ہو رہی ہیں اللہ اسے شرف قبولیت عطا فرمائیے۔ اللہ ہر طرح کی نظر بد سے حفاظت فرمائیے۔ طلباء اور طالبات اے اللہ جو پڑھ رہے ہیں اے اللہ ان کو علم نافع عطا فرمائیے، عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائیے، کامل اور اکمل اے اللہ حافظ قرآن اور داعی اسلام بنائیے۔ اے اللہ یہاں کے ہر بچے کو اے اللہ اپنے ہر فن پر مہارت تامہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہر ایک کو اپنے علم کے اندر پختگی نصیب فرمائیے، قرآن پاک کے اندر بھی پختگی، قرآن کے مفاہیم میں بھی پختگی، احادیث میں بھی پختگی، شریعت میں بھی پختگی، اے اللہ دین کے ہر شعبوں میں پختگی نصیب فرمائیے۔ اساتذہ کرام جو خدمت کر رہے ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے اللہ ہر استاد کو اللہ خوب اپنے خزانے غیب سے جزا عطا فرمائیے، بہترین بدلہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اس وقت جس عزیزہ اور سلمہ جس کو کہا کرتے تھے اب مرحومہ ہو گئی ہیں اللہ ملیحہ، اے اللہ اس بچی کو اے اللہ اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اس کو اے اللہ اپنے قرب نصیب فرمائیے، اپنے اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائیے، درجات کو بلند فرمائیے۔ اے اللہ جیسا کہ سنا گیا کہ 10-15 پاروں کی وہ حافظہ تھیں، اے اللہ جو پڑھتے پڑھتے جاتے ہیں آپ ان کو حافظوں کی فہرست میں اٹھاتے ہیں۔ اے اللہ اگر عزم و ارادہ عالمہ بننے کا بھی تھا تو اے اللہ کل قیامت میں اس بچی کو اے اللہ حافظات کی فہرست میں شمار فرما کر پوری فضیلتیں عطا فرما دیجیے۔ ایک حافظہ کو یا حافظ کو جو فضیلت آپ کے حبیب نے اپنے زبان مبارک سے فرمائی، اے اللہ اس ننھی سی اے اللہ اس بچی کو جو دنیا سے چل بسی اپنے موعود وقت پر آپ نے اسے بلا لیا ہے، اے اللہ اس کو خوب اے اللہ اپنے اے اللہ قرب عطا فرمائیے، درجات کو بلند فرمائیے، پوری نعمتوں سے مالا مال فرمائیے۔ اے اللہ ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائیے۔ اے اللہ ان کے والدین اور ان کے تمام اہل قریب رشتہ داروں کو اے اللہ بھائی بہنوں کو سب کو اے اللہ صبر جمیل عطا فرمائیے۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ اور اے اللہ ابھی جو امریکہ کے اندر جس کے انتقال کی خبر کے سلسلے میں اے اللہ سنایا گیا، اے اللہ ان کے بھی بار بار مغفرت فرمائیے، درجات کو بلند فرمائیے۔ اے اللہ درجات کو بلند فرمائیے، اے اللہ مغفرت کے فیصلے نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائیے۔ اے اللہ ہر ایک کو جانا ہے، جانے سے پہلے تیاری کی فکر نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہر طرح کی تیاری کی فکر نصیب فرمائیے۔ اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں کلمہ گو مسلمان رہتے بستے ہیں، جان و مال، عزت آبرو و عصمتوں کی حفاظت فرمائیے، اسلام پر زندہ رکھیے، ایمان پر خاتمہ فرمائیے۔ اے اللہ جو دعائیں مانگی گئیں اے اللہ اس کو بھی قبول فرمائیے،
جو مانگنے سے رہ گئی شایع نشان نصیب فرمائیے، دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔